شیخ و سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 187 غالباً، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، تو وہ کیسا ہے؟ کیا پہلے شاید ایسا تھا کہ مغرب سے عشاء تک تھا، صبح سے پہلے تک تھا، پھر پہلے یہ تھا کہ جب سو گئے تو ختم معاملہ، سو گئے عشاء کے وقت جو ہے فجر افطاری کے وقت کھا پی لیجئے، سمجھے، افطاری کے وقت کھا پی لیجئے، مل لیجئے، لیکن اس کے بعد پھر نہیں مل سکتے تھے، پوری رات بھی روزے سے رہنا پڑتا تھا، سو گئے تو خلاص ختم ہو گیا معاملہ۔ جی شیخ، اب ابھی اس آیت سے یہ شاید ہوا ہے نا کہ ابھی امت محمدی جو ہے یعنی روزہ کھولنے کے بعد فجر تک اپنے بیوی سے مل سکتے ہیں۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، اللہ نے دیکھ لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، لہذا اللہ نے اب اجازت دے دی ہے کہ تم رات میں فجر تک جو ہے کھا پی سکتے ہو اور بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو۔ شیخ، کیا یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ عام ہے پورے رمضان مہینے میں ہر رات کے لیے، یا صرف 20 رات تک اور آخری عشرے میں یہ سب نہیں ہے؟ نہیں، پورے رات اعتکاف کے والوں کے لیے نہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ مباشرت پورے رمضان میں ہے جائز راتوں میں، لیکن جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں ان کے لیے اعتکاف کی حالت میں مباشرت جائز نہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم بیویوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم اعتکاف، بلکہ بوس و کنار بھی نہیں ہو سکتے، حالت اعتکاف میں بوس و کنار بھی منع ہے۔ شیخ، رمضان مہینے میں یعنی روزے کی حالت چاہے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، کیا دن میں ہم اپنی بیویوں سے ہاتھ واتھ ملا سکتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں؟ بھائی روزے کی حالت میں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، بوس و کنار، ہاتھ ملانا، ساتھ لیٹنا، جسم سے جسم ملانا، یہ سب جائز ہے، لیکن نفس پر کنٹرول چاہیے کہ کارروائی آگے نہ بڑھے۔ شیخ آخری سوال، چونکہ ہم کوکنی ہیں، ہم سب امام شافعی کے مقلد ہیں، مجھے نہیں معلوم لیکن کیا واقعی امام شافعی نے ایسا کہا ہے کہ بیوی اور شوہر کا جسم ہاتھ سے ہاتھ چاہے چھوٹا سا ہاتھ کیوں نہ لگے وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ شوافے کا یہی مسئلہ ہے، شوافے کے ہاں جو ہے عورت کے ٹچ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا، یہ شوافے کا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، صحیح نہیں، راجح جمہور علماء کا ہی ائمہ کا ہی قول ہے، جو ہے اولا مستم النساء جو سے استدلال کیا جو ہے عورتوں کو چھونے سے، اولا مستم جو ہے جب تم قضاء حاجت سے فارغ ہو، روایت من الغائط جو ہے اولا مستم النساء سورہ مائدہ میں جو ہے یا عورتوں کو تم نے چھوا، ملامسہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو چھونا، مراد ہے جمع، یعنی جمع کیا اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، یہ بتانا مقصود ہے۔ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ کو پیر پھیلائے لیٹی رہتی تھی، پیر پکڑتے تھے اور وہ سمیٹ لیتی تھی اور آپ نماز سجدہ کرتے تھے، تو عورت کو چھونے سے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ٹوٹتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ تم لوگ ایسا کہتے ہو، لیکن وہ کپڑا ہوتا تھا ان کے پیر پہ اور وہ کپڑے کے اوپر سے پیر کو الگ کرتے تھے، اس لیے کیا یہ ہے آنا شفافے کیا کہ کپڑے کے اوپر سے چھوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں یعنی اگر دستانے پہنا ہو عورت نے یا پھر مرد نے دوپٹہ بیچ میں لائے تو وضو نہیں ٹوٹتی۔ اور تو بوسہ لینے کی کیسے لیتے تھے؟ کہتے ہیں کہ بوسہ لینے والی حدیث ضعیف ہے، اور علماء ضعیف نہیں ہے، صحیح ہے، علماء اہل حدیث نے کہا، بولے وہ ضعیف ہے۔ نہیں، امام البانی نے اس کو صحیح کہا۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ اسی میں لامستم النساء کا اگر
اس طریقے سوچیں تو کیا یہ جب تم عورتوں کو ملو تب تم تیمم کرو یا وضو کرو، کیا یہ حکم مردوں؟ نہیں، وہ ہے پانی نہ ملے، اگر تم جمع کیے ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، قضاء حاجت کیے ہو، یہ تمام جو وضو کی چیزیں بھی بتائی پوری آیت میں۔ شیخ ہاں شیخ یہ یہاں پر لامستم النساء وہ جمع نہیں پکڑتے، وہ مس کرنا پکڑتے، جیسے ہاتھ ٹچ ہوتا ہے۔ دیکھیں لمس اور ملامسہ میں فرق ہے، لغوی حساب سے لغت میں دیکھیں تب بھی ایک لمس ہے کہ ملامسہ ہے۔ لمس میں نے ایک طرف سے ٹچ کیا، ملامسہ میں نے دونوں طرف سے، جو کہ جمع کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جمہور علماء نے اس کے ملامسہ سے جمع مراد لیا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، بیوی اور میاں بیوی دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کا لمس ہوتا ہے۔ اور لمس اور ملامسہ یعنی باب مفاعلہ سے مشارکت کا معنی دیتا ہے مفاعلہ، طرفین سے بات ہوئی، ایک طرف سے نہیں چھوا گیا، دونوں طرف سے چھوا گیا۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزاء۔ مجیب بھائی کسی نے اسی پہ آئی تھنک ایک سوال ڈالا ہے زوم پہ، اور اگر عورت کا مہینہ چالو ہو تو کیا چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے گی بھائی، کبھی چاہے مہینہ چالو ہو چاہے مہینہ چالو نہ ہو۔ راجح قول صحیح قول ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے خود کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کے مقابلے میں چھوڑ دو۔ شیخ ایک بات یاد آئی، ہمارے یہاں کے ایک شیخ الحدیث ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، انہوں نے ایک موٹی کتاب لکھی ہے فقہ شافعی کے اوپر، میں بھی پڑھتا ہوں تو اس میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی اور شوہر کا ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتی، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں نہ مرد اس کو سمجھتے ہیں نہ عورتیں اس کو سمجھتی ہیں۔ اس میں مصیبت یہ آتی ہے کہ جو شیخ الحدیث ہیں کہتے ہیں کہ یہ مان لیجئے دیوبندی ہے، مان لیجئے تبلیغی ہے، یا مان لیجئے پتہ نہیں کیا، اور یعنی اگر دوسرے فرقے کے اگر شیخ الحدیث نے فتویٰ دیا ہے تو دوسرے فرقے کے شیخ الحدیث لوگوں کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہی جو گروہ بندی ہو گئی نا، یہ فرقہ بندی، جو ہمارا مولوی کہے گا وہی مانیں گے، دوسرا کوئی کہے گا تو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ 400 سال تک، 4 صدیاں گزر گئیں، 4 صدیوں تک کوئی یہ تفریق نہیں کرتا تھا، جو بھی عالم ملتا تھا قابل اعتماد اس سے مسئلہ پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ لیکن 400 سال کے بعد عصبیتیں شروع ہوئیں تو خاص کرنے لگے، ہمارا مولوی ان کا مولوی، اور یہ فتنہ اس وقت زیادہ بڑھ گیا جب عدالتوں میں 4 قاضی بیٹھا دیے گئے، حنفی قاضی، شافعی قاضی، مالکی قاضی، حنبلی قاضی، کہ اپنے اپنے حساب سے اپنے مولوی سے فتویٰ لو۔ یہ تو بادشاہوں نے کیا خوش کرنے کے لیے کہ ہماری حکومت چلتی رہے۔ اس کے بعد اس پر مزید جو نمک پاشی ہوئی، وہ جو ہے مزید اضافہ جو اس میں ہوا کہ وہ کعبہ کو بھی، خانہ کعبہ کو 4 مسلوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مسلح کے لوگ نماز پڑھتے تو دوسرے مسلح والے مذاق اڑاتے ان میں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مسلح قائم ہو گئے حرم میں، جس کی وجہ سے یہ ساری دوریاں پیدا ہوئی۔ ورنہ اللہ کہتے ہیں 400 سال تک مسلمان یہ سب تفریق نہیں جانتے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی تفریق کا۔ کوئی بھی عالم قابل اعتماد ملتا اس سے مسئلہ پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزاء۔ آخری سوال ہے کمر کسنے کے تعلق سے، آخری عشرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کستے تھے، کیا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ ایک صحابی نے واقعی اپنی کمر کو کس کے آئے تھے اور ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر ان کی اصلاح کی گئی؟ انہوں نے باقاعدہ کمر کسا تھا جیسے خیط الابیض من الخیط واللہ عالم، واللہ عالم، یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، یہ پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کوئی صحابی۔ لیکن کمر کسنے کا 2 مطلب شارحین حدیث نے بیان کیا۔ کمر کسنے کا مطلب مستعدی، یعنی مستعد ہو کر کے عبادت میں لگتے تھے۔ دوسرا کمر کسنے کا یعنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے، یعنی بیویوں سے ہم بستری ترک کر دیتے تھے کیونکہ اعتکاف میں ہوتے تھے۔
शेख फिर ये कमर कसना और आखिरी रात में ज्यादा इबादत करना, और अगर कोई अपने बीवी से मिलता है, बिस्तरी करता है, तो कहीं ये खलल तो नहीं हुआ आखिरी रात में? नहीं, एतिकाफ टूट जाएगा। नहीं शेख, एतिकाफ वाले नहीं, जो घर में रह रहे हैं उनकी हाँ, बात। तो आपके लिए कोई पाबंदी नहीं भाई, शौक से मिले ये भी सुन्नत अदा कीजिए, उसका सवाब भी ले लीजिए। शेख ये बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे थे, मौका मिला है, समीर भाई ने पूरा माइक हाथ में दिया है। तो ये और कहा भी कि मुजीब भाई आज आपने सवालात पूछने, तो ये सारे रमजान के ताल्लुक से पता नहीं कितने सालों से ये सवालात थे। आज मेरी और भी आ रहे हैं जूम पे भी, और एक सवाल आ गया है, ले लीजिए मुजीब भाई, वो भी आप ही पूछ दीजिए। जूम खुलने दो, एक मिनट। तो ममनू सिर्फ एतिकाफ की हालत में है, एतिकाफ में जो लोग नहीं बैठे हैं उनके लिए सब कुछ जायज है, हम बिस्तरी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन व हसन जज़ा शेख। ये बहुत सारे सवालात काफी सारे सालों से सिर्फ ना मेरे बल्कि बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में थे, और चूंकि हमको इल्म नहीं, इसलिए हम उसके अगेंस्ट में जाके अल्लाह के हुदूद को पार करने की कोशिश करते थे। शेख